ہر بار ہم کہتے ہیں اس بار رمضان ڈیفرنٹ ہوگا، اس بار زیادہ قرآن پڑھیں گے، اس بار گناہ کم کریں گے، اس بار اللہ کے قریب ہو جائیں گے، لیکن پھر 10 دن بعد تھکان آ جاتی ہے، روٹین ٹوٹ جاتا ہے اور رمضان بس گزر جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اسکپ مت کرنا، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے ایک سائن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان آپ کو بدلنا چاہتا ہو سکتا ہے یہ وہ ریمائنڈر ہو جو آپ کو صحیح وقت پر مل رہا ہے، اس لیے اینڈ تک ضرور دیکھیے کیونکہ شاید یہ رمضان آپ کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ رمضان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف روزے رکھیں، نماز فرض ہے، بنا نماز کے روزے مکمل نہیں ہوتا، اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے نماز ٹھیک کریں گے، 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں گے اور ساتھ میں تہجد بھی ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بھی یہ روٹین فالو کروں گی انشاءاللہ۔ پھر ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں گے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ رمضان میں کتنے ختم کرنا چاہتے ہیں، 1، 2 یا 3۔ اگر 1 ختم کا ٹارگیٹ ہے تو ہر نماز کے بعد 4 صفحے پڑھیے، اگر 2 ختم کا ٹارگیٹ ہے تو ہر نماز کے بعد 8 صفحے پڑھیے، اور اگر 3 ختم کا جذبہ ہے تو ہر نماز کے بعد 12 صفحے پڑھیے۔ بس کنسسٹنسی ضروری ہے، روز تھوڑا صحیح لیکن بنا گیپ کی۔ قرآن کو صرف کمپلیٹ کرنے کے لیے مت پڑھیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی وقت نکالیے۔ آج کل قرآن رومان انگلش میں بھی اویلیبل ہے، اس لیے ترجمہ سمجھنا اور بھی ایزی ہو گیا ہے۔ روز صرف 10 یا 5 منٹ میننگ کے ساتھ پڑھیے، دھیرے دھیرے دل بدلنے لگے گا انشاءاللہ، کیونکہ اگر ایک بھی آیت دل میں اتر گئی نا تو آپ کی لائف سچ میں چینج ہو سکتی ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ جینے کی بھی کتاب ہے۔ پھر آتی ہے تسبیح۔ رمضان میں صرف روزے اور تلاوت ہی نہیں، ذکر بھی ضروری ہے۔ ذکر دل کو زندہ کرتا ہے۔ روز اپنی تسبیح کا ایک ٹارگیٹ بنا لیجئے۔ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اینڈ ایک بار آیت الکرسی ضرور پڑھیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے نا، اس کے اور جنت کے بیچ صرف موت کا فاصلے رہ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سوچے کتنے بڑی فضیلت ہے۔ پھر روز ایک اور ذکر کا ٹارگیٹ بنا لیجئے، 100 بار استغفر اللہ، 100 بار سبحان اللہ، 100 بار الحمدللہ، 100 بار اللہ اکبر۔ اگر اتنا مشکل لگے تو چھوٹا سے اسٹارٹ کیجئے لیکن ڈیلی کیجئے، اینڈ کام کرتے وقت بھی استغفر اللہ پڑھتے رہیے، کیونکہ جب زبان اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، دھیرے دھیرے دل صاف ہونا لگتا ہے۔ اور یاد رکھیے رمضان کو 3 حصے میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ رمضان کا پہلا 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں، یہ دن اللہ کے اسپیشل مرسی ہوتے ہیں۔ اس دوران یہ دعا زیادہ پڑھیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحمت فرما۔ پھر 11 سے 20 مغفرات، یہ معافی کے دن ہوتے ہیں۔ اس ٹائم سب سے زیادہ استغفار کیجیے، اپنے پرانے گناہوں کے لیے رو کر توبہ کیجیے، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہے جو ٹوٹ کر معافی مانگتا ہے۔ ان دنوں میں یہ دعا کیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ویسے تو استغفار کی دعا بہت ساری ہوتی ہے، لیکن میں یہ زیادہ پڑھتی ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میں اللہ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتی ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ پھر آتا ہے آخری 10 دن، یہ سب سے پاورفل دن ہوتے ہیں، یہ جہنم سے نجات کے دن ہوتے ہیں، اسی میں لیلۃ القدر بھی ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں عبادت ڈبل کر دیجیے، راتوں کو زیادہ جاگیے اور یہ دعا ضرور پڑھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ پتہ نہیں یہ ہمارا آخری رمضان ہو یا نہیں، لیکن اگر 2026 رمضان مل رہا ہے تو اس سے صرف روزے رکھ کر مت گزارنے دیجیے، اس بار اللہ کے قریب ہو جائیے، نماز ٹھیک کیجیے، قرآن سمجھے، دل صاف کیجیے، ہو سکتا ہے یہ رمضان آپ کی جنت کا سبب بن جائے انشاءاللہ، آمین۔ اللہ حافظ۔